یہ اس کو سائڈ میں کر دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى صلوات۔ آواز تھوڑی صحیح کلیئر کریں صاف کریں آواز۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس بابرکت مجلس سے آپ کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ واللیل کی 2 آیتوں کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تاخیر ہو گئی ہے اور جلوس کی مجلس ہے اور مجھے جگہ خطاب کر کے آنا تھا، اصولاً تو یہاں پڑھ کے وہاں جانا چاہیے تھا تاکہ وہاں پہ پڑھ سکوں، یہاں جلوس مجلس ہے، لیکن بہرحال تاخیر ہوئی ہے۔ اب چند جملے میں آپ نے سننے والوں کو انشاءاللہ پیغام دوں گا۔ بیدار سننے والے ہیں اور میرے اسلوب سے واقف ہیں۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسماع السامعین، جار المستجرین، یہ اعلان کر رہا ہے انا علینا للہدی، سنو انسانوں، ہدایت کرنے کی ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور اللہ کہتا ہے یہ دنیا میرے قبضے میں، یہ آخرت میرے قبضے میں۔ دنیا و آخرت کا مالک میں ہوں، قیامت کے دن کا مالک میں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو رب کائنات نے ان 2 آیتوں میں واضح اعلان کیا کہ ہدایت میں کروں گا، ہادی میں بھیجوں گا، رہنما میں بھیجوں گا، انبیاء میں اتاروں گا، کتابیں میں نازل کروں گا، توریت میں نے اتاری، انجیل میں نے اتاری، زبور میں نے نازل کی، قرآن میں نے نازل کیا۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ اور کتنا صاحب کرم ہے وہ پروردگار، جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان پر نہیں رکھی۔
میں لیا ہے، میں ہدایت کروں گا۔ یہ میرے سامنے توحید پڑھنے والے بھی ہیں، نبی کو ماننے والے بھی ہیں، امام کو ماننے والے بھی ہیں۔ اب میں ایک ایسی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ نے اپنا بھی ذکر کیا، اللہ نے نبوت کا بھی ذکر کیا ہے نا۔ بڑی مشہور آیت ہے، سب کی سنی ہوئی ہے، لیکن آیت اگر مشہور ہو اور سنی ہوئی ہو اور بار بار سنی ہوئی ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی عظمت پر ایک جملہ کہہ دوں میں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے، اور جملہ میرا نہیں ہے، مفہوم حدیث ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم پر سے زمانہ گزرتا ہے نا، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بڑے ہوں گے انشاءاللہ، نوجوانی سے جوانی میں جائیں گے، جوانی سے ادھیڑ پن میں، ادھیڑ پن سے انسان بڑھاپے میں۔ ایسا طریقہ یہی ہے نا، سنت الہی ہے کہ بچہ پیدا ہوا، بچہ ہے، بڑا ہوا، جوان ہوا، اس کے بعد 20-30 سال گزر گئے، بڑھاپے پہ آ گیا۔ تو ہم پر سے زمانہ گزرتا ہے، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن معصوم کہتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ قرآن وہ کتاب ہے جو سنے زمانے کو سنائے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، مسلمانوں کا مجمع، جہاں جہاں قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں اور جانا ہے نبی کی شان تک، جہاں جہاں آواز جا رہی ہوں، ہم سب نبی کے امتی، ہم سب مصطفیٰ کے ماننے والے، ہم سب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے۔ آیت نے اعلان کیا، بڑی مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، بس اللہ کی اطاعت کرو نہیں، وہ اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، بس دو کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ کون ہے مالک؟ منکم، جو تم میں سے ہیں۔ ترجمہ میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے ہے نا، جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب کہنے والے کہتے ہیں جناب جب اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ منکم یعنی تم میں سے ہیں تو ہم خود بنائیں گے، اللہ کیوں بنائے گا؟ اچھا تو بھائی منکم کے معنی تم میں سے ہے نا، اس سے دلیل قائم کی کہ جناب منکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم میں سے ہم خود بنائیں گے۔ تو اب میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، منہم جو ان میں سے ہے۔ تو جب تم رسول نہیں بنا سکتے تو جانشین رسول کیا بناؤ گے؟ سلامت ہے مولا آ جائے، ذرا سا فیصلہ ہو جائے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولو الامر کی، منکم جو تم میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عجیب بات ہے دوستوں، میرے بزرگوں اور نوجوانوں، جب اللہ نے اس آیت میں اپنا ذکر کیا تو لفظ اطاعت رکھا، جب رسول کا ذکر کیا تو لفظ اطاعت رکھا، لفظ نہیں بدلا۔ جب اولو الامر کا ذکر کیا وہاں بھی لفظ اطاعت رکھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، تینوں جگہ پر اللہ نے لفظ اطاعت رکھا۔ لیکن جب میں نے قرآن کھولا تو ایک آیت ملی جس میں اللہ نے لفظ بدل دیا۔ جب ماں باپ کا ذکر کرتا ہے تو جانتے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ عجیب بات ہے، اپنے لیے اطاعت، اپنے نبی کے لیے اطاعت، اولو الامر کے لیے اطاعت، اور جب والدین کا ذکر آئے وہاں اطاعت نہیں، وہاں کہتا ہے احسان کرو۔ تو مالک کوئی جملہ قرآن مجید میں بے حکمت استعمال نہیں کرتا۔ خدا جب قرآن میں کوئی لفظ رکھتا ہے تو اس کو پوری قیمت اور پوری طاقت کے اور پوری قوت کے ساتھ رکھتا ہے۔ اپنے لیے اطاعت، نبی کے لیے اطاعت، اولو الامر کے لیے اطاعت۔ اور عجیب بات ہے، جب ماں کا ذکر کیا تو احسان، جب باپ کا ذکر کیا تو احسان۔ علی والو راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اطاعت کے معنی ہے حکم پر عمل کرنا۔ سب جانتے ہیں کسی بڑے نے ہمیں حکم دے دیا کہ بھئی یہ کرو، آپ نے ہم نے اس بات کو مان لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ اطاعت کے معنی حکم پر عمل کرنا، اور احسان کے معنی، احسان کے معنی اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ہے نا۔ تو اپنے لیے اطاعت، نبی کے لیے اطاعت، اولو الامر کے لیے اطاعت، اور ماں باپ کے لیے احسان کرو، یعنی اچھا برتاؤ کرو۔ ماں باپ دونوں بیمار ہو گئے، ماں باپ دونوں بیمار ہو گئے، ماں بھی بستر پر، باپ بھی بستر پر، ماں کی عمر 60 سال، باپ کی عمر 70 سال۔ یہ پیغام زمانے کو پہنچائیں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ زمانے کو سنائیں۔ دونوں بستر پر بیمار پڑے ہیں۔ اب اولاد نے چاہا کہ علاج کروائے، ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا، دوائیں لکھ کے دی، جب چلا گیا تو کھانے کا دوا پینے کا ٹائم آیا، دوا دے لی، دوا دینے کا ٹائم آیا۔ اب جیسے ہی دوا دینے کا ٹائم آیا باپ کو غصہ آ گیا کہ دوا پھینک دو اور ڈاکٹر کو مت بلاؤ، دوا پھینک دو، ڈرپ ہٹا دو، انجیکشن ہٹا دو، مجھے دوا نہیں کھانی۔ اب مجھے بتائے سارا مجمع کہ اولاد کیا کرے، بیٹا کیا کرے، کہ دوا پھینک دے، کہ ڈاکٹر کو ہٹا دے، کہ
ڈرپ ہٹا دے، نہیں، حکم شریعت یہ ہے کہ عزت سے پیار سے دوا بھی پلاؤ، دوا بھی کھلاؤ، ڈاکٹر بھی بلاؤ، اس لیے کہ اطاعت نہیں کرنی، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے۔ یہ پیغام ہے قرآن کا۔ میرے بچوں میرا جملہ یاد رکھنا، میرے نوجوانوں، یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اگر باپ منع کرے تو پیار سے عزت سے اس کو دوا بھی پلاؤ، ڈاکٹر بھی بلاؤ، ڈرپ بھی لگواؤ، انجیکشن بھی لگواؤ۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے بالوالدین احسانا، اس کے ساتھ اطاعت نہیں، احسان کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو میری سمجھ میں آ گیا، توجہ، میری سمجھ میں آ گیا کہ کبھی باپ جو کہے وہی کرنا احسان ہے، اور کبھی وہ جو کہے اگر خلاف مصلحت ہو تو نہ مانو، اس لیے کہ اطاعت نہیں کرنی، احسان کرنا ہے نا۔ تو باپ کے لیے لفظ احسان رکھا کہ اگر صحیح کہے تو مانو، اور اگر غلط کہے تو اس کو پیار محبت سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے دوا پلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، اس لیے کہ تمہیں اطاعت نہیں کرنی، باپ کے لیے احسان کرنا ہے۔ لیکن علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ نے میرے نبی کے لیے لفظ احسان نہیں رکھا، کہنے کا اطیعوا رسول، رسول کی ہر حالت میں اطاعت کرو، اگر وہ مرض میں تم سے قلم مانگ لے تو ہذیان کا الزام نہ لگا۔ سلامت رہے مولا پاک، تیز کریں بھائی، مائک کو تیز کریں، بس کم ہے، جلدی کریں، تیز کریں، اور ماشاءاللہ بس ایسے کر کے چھوڑ دیں، مجلس کا وقت کم ہے، اتنے بیدار سننے والے بیٹھے ہیں، بار بار میں آپ سے اپیل نہ کروں بھائی کیا ہوا نا، تو چھوڑ دیں، 5-7 منٹ رہ گئے، مجھے جملہ مکمل کرنا ہے، تھکے تو نہیں ہے، میرا ساتھ رہیے گا۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں نبی کی شان میں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میں اسد رضا جوہری ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہاں پر فاروق آباد میں کہہ رہا ہوں، میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا امام، سب سے بڑا ہادی، سب سے بڑا رہبر، سب سے بڑا لیڈر ہے نا۔ میرے نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ سلامت رہے مولا آباد رکھے، نبی کے چاہنے والے کو جو کھڑے ہیں، جو بچے بیٹھے ہوئے، پھر کہہ رہا ہوں بابان کے دوہل کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے ہر باطل قوت کو ہرایا، شکست دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا۔ لیکن اب جملہ سنیے گا، نبی نے ہر مارکا سر کیا، ہر محاذ کو جیت لیا، لیکن عجیب بات ہے علی والو، میرے کانوں میں فقط 2 موقع ہیں جہاں پر جیت بھی ہوئی، جیت کا اعلان بھی ہوا۔ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے۔ ہمارے ذاکر حسینی صاحب تشریف فرمائے اور ہمارے ساتھ ساتھ تشریف آئے ہیں، ہمارے بڑے رہنمائی فرمائیے۔ مولا سلامت رکھے سارے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، میرا ساتھ دیے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جناب ابھی تو قبلہ کہہ رہے تھے کہ سارے مار کے سر کیے، ساری جنگ جیت لی، ہر جگہ جیت گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ مان رہا ہوں کہ ہر نبی نے ہر باطل کو ہرایا، ہر باطل کو شکست دی، ہر مار کا سر کیا، ہر محاذ کو سر کیا، ہر مار کا فتح کر لیا، ہے نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب کو فتح کیا ہے، لیکن میرے کانوں میں فقط 2 موقع تھے جہاں جیت بھی ہوئی، جیت کا اعلان بھی ہوا۔ اب سننے والے کہیں گے جناب وہ 2 مارکے کون سے جہاں جیت تو ہو رہی ہے لیکن ساتھ میں اعلان بھی ہو رہا ہے؟ میں جلدی سے آپ کے لے جا رہا ہوں، بہت کم جلدی سے لے جا رہا ہوں۔ دیکھیں جنگ بدر پہلی جنگ ہے نا، اسلام کی پہلی جنگ بدر مدینے جانے کے بعد ہوئی۔ نبی نے جنگ جیت لی، قرآن میں ذکر ہے، اللہ نے فرشتے بھیجے، فرشتے مدد کے لیے آئے، سب کچھ ہوا، لیکن مجھے کوئی آیت، کوئی سورہ، کوئی عبارت لا کے دکھائیں قرآن اور حدیث کی جہاں پہ لکھا ہو کہ جنگ بدر میں جیت بھی ہوئی اور اللہ نے جیت کا اعلان بھی کیا۔ اعلان نہیں ملتا، بدر میں جیت ہوئی، اعلان نہیں ملا، ٹھیک ہے نا۔ جلدی سے آگے چلیں، جنگ احد 3 ہجری میں جنگ ہوئی، اور جنگ کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ اب میرے پیارے نبی نے اپنے 50 ساتھیوں کو ایک گھاٹی پہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا زمین و آسمان ڈل جائیں تم نہ ڈلنا۔ یہ آواز بند کر دے رہے ہیں ہلکی ہلکی، اگر تیز رکھ دیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی مجھے بولنے میں، ہے نا۔ آواز تیز کریں، تھوڑی سی اور تیز کریں آواز۔ جنگ احد میں 50 ساتھیوں کو نبی نے کھڑا کیا تھا اور کیا کہا تھا کہ زمین و سلامت رہے، مولا بات ہے یہاں سے نہیں ہلنا، ہے نا۔ اچھا جب تک وہ کھڑے رہے مسلمان جنگ جیتے رہے، اور جہاں انہوں نے وہ گھاٹی چھوڑی، درہ چھوڑا، مسلمان جیتی ہوئی جنگ
ہارنے لگے. 5 جنگ کا پلٹ گیا. میں احد نہیں پڑھ رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جنگ احد کا بھی ابتدائی جملہ انتہائی قیمتی ہے, جیسے مجلس سے ختم ہو جائے, لیکن یہ پیغام انشاءاللہ 1 گھنٹے کا پیغام ہو لیکن 10 منٹ میں مکمل ہو جائے تو یہ لے کے اٹھے. جنگ احد کا ابتدائی حصہ مسلمانوں نے جیتا, لیکن کہیں تاریخ النبی میں اور تاریخ میں اور قرآن میں مجھے آیت لا کے دکھائیں کہ جیت کا اعلان ہوا ہو. جیت کا اعلان نہیں ہوا, نہ بدر میں ہوا توجہ, نہ احد میں ہوا. اور جنگ خندق میں تو کافر کو نہیں مارا تھا, کل کفر کو مارا تھا. جنگ سلامت رہے اٹھتے ہوئے ہاتھ, اتنا بیدار میں بیٹھا ہوا ہے. آپ خدا سلامت رکھے میرے نوجوانوں کو, بزرگوں کو جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کرے داد دے رہے, ٹھیک ہے. جنگ خندق میں بھی پوری ذمہ داری سے میں جملہ بول رہا ہوں, جنگ خندق میں کفر کو مار دیا, کل کفر کو مار دیا, پورا کفر مار دیا, لیکن کہیں پر اعلان نہیں ہوا کہ یہاں جیت کا اعلان ہوا. نہ بدر میں ہوا, نہ احد میں ہوا, نہ خندق میں ہوا, نہ بدر میں ہوا. مجھے علی والوں, نبی والوں کا, تاریخ والوں, قرآن والوں, مجھے فقط 2 مقام ملے جہاں پر جیت بھی ہوئی, جیت کا اعلان بھی ہوا. وہ 2 اعلان سنا دوں. جب خیبر کے موقع پر کائنات کے سب سے بڑے نبی نے کائنات کے سب سے بڑے سپاہی کو علم دینے کا ارادہ کیا تو اعلان کیا لَأُوتِيَنَّ رَائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَن يَكْفِيَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ رسول کا نبی ہوگا, اللہ رسول کا محبوب ہوگا. فَلَن يَكْفِيَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ, اور وہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے. سلامت رہے مولا, آباد رکھے مولا. سلامت رہے, آباد رہے میرے بچے نوجوان کھڑے ہوئے, سلامت رکھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریخ کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں, تاریخ کی سردے میں لا رہا ہوں. تاریخ اسلام جا کے پڑھو میرے بزرگوں, نوجوانوں, بچوں, اور زمانے کو پڑھواؤ, زمانے کو سناؤ. میں تاریخ کا جوہر نکال کر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. پہلا اعلان میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا خیبر کے موقع پر, ہے نا. اللہ نے کیا کہا, اللہ کے رسول نے کیا کہا, کل میں اسے علم دوں گا جو پلٹے گا نہیں, میدان چھوڑے گا نہیں جب تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ کر دے. تو ایک اعلان خیبر میں جہاں فتح بھی ہے, فتح کا ماشاءاللہ بول رہے ہیں, جہاں فتح بھی ہے فتح کا اعلان بھی ہے. اور دوسرا اعلان بڑا آسان سا ہے. خیبر سے کچھ پہلے 1-2 سال پہلے جب حدیبیہ کے موقع پر میرے نبی نے صلح کر لی, ہے نا, تو مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ ہم تو ہار گئے, ہم تو شکست کھا گئے. خدا نے آیت نازل کی انا فتحنا لکا فتحا مبینا. خدا نے شک ہو گیا مسلمانوں کو, نبی شروع کر رہے ہیں اور شک ہو رہا ہے کہ ہم تو شکست کھا گئے, ہم تو ہار گئے, وہ جیت گئے. خدا نے کہا نہیں, انا رسول تو انا فتحنا لکا فتح مبینہ, ہم نے تمہاری آج اس صلح کو فتح مبین بنایا. فتح یعنی جیت, مبین یعنی کھلی. اللہ نے کہا تمہاری یہ صلح, رسول تم نے جو صلح کی ہے مشرکوں سے, یہ کھلی ہوئی جیت ہے, فتح مبین ہے. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ تاریخ میں 2 موقع ملے جہاں پر فتح بھی ہوئی, فتح کا اعلان بھی ہوا. ایک فتح مبین, ایک حدیبیہ کا موقع, ایک خیبر کا موقع. خیبر میں نبی نے اعلان کیا, حدیبیہ میں اللہ نے اعلان کیا. یہ فتح تو 2 تھی, ان میں فرق کیا ہے علی والوں؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی. اللہ اکبر, اللہ پیچھے والے میرا جملہ پہنچا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی. اور یہ قدرت کا کرشمہ تھا کہ فتح تو 2 تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. پڑھوں تو لے اور سلامت رہے, آباد رہے, سلامت رہے مولا, آباد رکھے, سلامت رکھے. نبی کا تذکرہ سننے والوں کو مجھے آواز آنی چاہیے, بیان مکمل ہو رہا ہے. آپ نے میرا ساتھ دیا ہے اس کم وقت کے اندر, بس آواز ایسی تیز رکھے گا تاکہ آخر تک پیغام پہنچ جائے. حدیبیہ میں اور خیبر میں فرق کیا ہے؟ حدیبیہ میں قلم چل رہا ہے, خیبر میں تلوار چل رہی ہے نا. فتح تو 2 ہے, وہ بھی فتح ہے, یہ بھی فتح ہے, لطف لینا جڑے گا. لیکن فتح تو 2 تھی لیکن تلوار اور قلم چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. یعنی عجیب شان ہے, ایک ہی ہاتھ ہے. اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے, اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اب سمجھ میں آیا جو اسلام کے مار گئے سیف و قلم کا فاتح
بن جائے قرآن کی نگاہ میں اسی کو علی کہتے ہیں. سلامت ہے اسی کو. علی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کر دیں بات دب رہی ہے بات کیس کر دیں تھوڑی سی. آپ خوش ہو رہے ہیں مولا آپ کی خوشی کو سلامت رکھے, آپ کے جوش ایمانی کو سلامت رکھے, آپ کے جذب ایمانی, آپ کی تیز فہمی, آپ کی چولانی طبع, آپ کی تیز فکر, آپ کی علمی سماعتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں جملہ آگے بڑھانے پر. لیکن جملہ آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں علی کا نام لے کر قدم کو آگے رکھ رہا ہوں ہے نا, اور یہ ایمان ہے کہ اگر کہیں ٹھوکر کھاؤں گا علی سہارا ضرور دے گا. کوئی مشکل آئے گی علی اسے حل بھی کر دے گا. اور مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے, دوسرا کوئی ہے جو اللہ میں مشکلات بن جائے. میں تو پوچھ رہا ہوں دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے. ارے تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں کے بلانے پر بھی آ جائے, اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے. سناؤ زمانے کو میں اسد جوہری اعلان کر رہا ہوں. شان مصطفیٰ کیا ہے, شان مرتضیٰ کیا ہے, شان توحید کیا ہے, قرآن کیا بتا رہا ہے, تاریخ کیا بتا رہی ہے. پوری تاریخ میں دو مقام ملے جہاں پر فتح پر بیان ختم ہو رہا ہے, پوری تاریخ بیان ختم ہو رہا ہے, پوری تاریخ. لیکن تاریخ کا ایک نچوڑ نکال کر آپ کو کیا کر رہا ہوں, اب جملوں کا خلاصہ, جملوں کی تلخیص, جملوں کی سمری, جملوں کا جوہر نکال کے آپ کو 5 منٹ پیش کر رہا ہوں اور بیان ختم ہو رہا ہے. پوری تاریخ میں ہر جگہ فتح ہوئی, لیکن دو مقام ہے جہاں فتح بھی ہوئی, فتح کا اناؤنسمنٹ بھی ہوا. حدیبیہ میں اناؤنسمنٹ بھی ہوا اور فتح بھی ہوئی. خیبر میں فتح بھی ہوئی اور اعلان بھی ہوا ہے نا. اور دونوں فتح دو تھی, لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا, ایک ہی ہاتھ ہے. قلم اٹھائے تو فتح کا اعلان, تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اور علی والوں خدا یہ چاہ رہا تھا, اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹ نہ پائے اور قیامت تک باقی رہے. خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے اور قیامت تک باقی رہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام, حسین کا ایک بیٹا امام, زین العابدین کا ایک بیٹا امام, محمد باقر کا ایک بیٹا امام, جعفر صادق کا ایک بیٹا امام, موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام, علی رضا کا ایک بیٹا امام, محمد تقی کا ایک بیٹا امام, علی نقی کا ایک بیٹا امام, حسن عسکری کا ایک بیٹا امام. لیکن اللہ نے علی کے 2 بیٹوں کو امام بتایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن دیکھے, جو تلوار دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ دیکھے. رحمت ہے, آباد رہے, آباد رہے, آباد رہے. فتح قلم سلے یا علی تیز کرے, آواز کم ہو رہی ہے, آواز تیز کرے. نہیں تھوڑا تیز کرے ذرا سے. وہ ختم ہو گیا, میں آپ کو اور خدمت انجام دیتا, لیکن آپ نے بڑا ساتھ دیا. مطلب ایک جملے سے مسائل کی طرف جا رہا ہوں. انبیاء کے چہروں کو دیکھنا ہو تو علی کے چہرے کی زیارت کرو. نبی نے کہا تھا نا, آدم کا علم, نوح کا شکر, ابراہیم کی خلت, موسیٰ کی حبت, عیسیٰ کا ظہور دیکھنا ہو چہرے علی کو دیکھو. اور اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کو دیکھو. دیکھو کربلا میں تمہارے دل پر چوٹ پڑی, نام آیا علی اکبر کا, تمہارے دل پر چوٹ پڑی. کربلا میں حسین نے بڑی قربانیاں دی. اکبر کا گلا, عباس کا گلا, یہ وہ گلے ہیں جو کاٹے گئے. لیکن حسین نے کربلا میں ایک گلا اور دیا نانا کے دین کو, جو کاٹا تو نہیں گیا لیکن رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا گیا.
حسین کی چھوٹی بچی سکینہ کربلا. رونے والوں، حسین شہید ہو گئے، قافلہ کربلا میں اسیر ہوا. جانتے ہو مقتل نے کیا لکھا؟ 11 محرم کو ابو طالب کے خاندان کی جو بیویاں قیدی بنائی گئیں ان کی تعداد 40 سے زیادہ تھی، اور جو بچے ابو طالب کے خاندان کے اسیر ہوئے ان کی تعداد 60 سے زیادہ، 64 بچے. اور عاشور کے دن 18 جوان ابو طالب کے خاندان کے شہید ہو گئے. لیکن میں کیسے پڑھاؤں 64 بچے گرفتار ہوئے تھے ابو طالب کے خاندان کے، لیکن جب لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. یہ 59 بچے کہاں گئے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنا، کوفے سے عراق سے شام تک اس زمانے میں 32 منزلیں تھیں، یعنی 32 دنوں کا راستہ تھا اس زمانے میں کوفے سے شام تک. اور سنو گے آل محمد کو کتنے دنوں میں لے جایا گیا؟ 16 دنوں میں. ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جلد پہنچنا ہے، ناکے تیزی سے دوڑاؤ. ماؤں کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے، ناکے تیزی سے دوڑ رہے تھے، بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل کے گرتے رہتے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ بڑھتا رہتا. تم رو رہے ہو، تمہاری آوازیں بلند ہیں، چہلم کی پرسے کی مجلس ہے، جلوس برآمد ہوگا، ماتم کرو گے. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، نہیں معلوم کہ آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی اس راستے میں گمنام قبریں بن گئی جن کا آج ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم وہاں جاتے بھی نہیں ہیں. لیکن ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، اولاد والوں، بیٹیوں والوں، سننا، ایسے ہی کوئی لمحہ تھا. قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے مڑ کر اس ناکے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو باندھا گیا تھا. عجیب ہے نا، بچی کو اکیلے ناکے پر رسیوں سے جکڑ کے باندھا گیا. اچھا مجھے بتائیں، یہ چھوٹی بچی 3-4 سال کی جس کی شام میں قبر ہے، اس کا حق کیا ہے؟ گود میں چلے نا، چھوٹی بچی گود میں چلتی ہے. لیکن میں کیسے پڑھوں کہ مختار نے لکھا کہ جب قافلہ کربلا سے نکلا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناکے پر رسیوں سے باندھا گیا. سنو گے پھر بچی کھلی کیسے؟ قافلہ چلا، بی بی کلیجے پہ ہاتھ رکھے، جو سنا، قافلہ چلا، بی بی زینب کی نگاہ اسی ناکے پر تھی. ایک مرتبہ شہزادی نے ناکے کی پیٹھ سے، ناکے کی پشت سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناکہ بھی لہو لہان تھی، سینہ بھی لہو لہان تھا. قافلہ کربلا سے کوفہ گیا ہے اور وہاں رک کے، خدا آپ کی آوازوں پر رحم کرے، خدا کے پرسن قبول کرے، وہاں رک کر وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے. کربلا سے کوفہ سے شام. مختار نے لکھا کہ شہر حمص کے قریب جب قافلہ پہنچا تو بچی پھر اکیلے ناکے پر تھی. یہ کہانی نہیں ہے، مختل ہے. بی بی زینب کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ ناکہ خالی ہے. بی بی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا، اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. سجدے سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے؟ کہا بیٹے بھائی نے رخصت آخر کے وقت اسے میرے حوالے کیا تھا. بس ممبر چھوڑ رہا ہوں، خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زینب جگہ دے. علی کی بیٹی زمین پر آئی دوبارہ، ہے نا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن میرے مولا سجاد بار بار کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی اماں کا ناکے سے گرنا. اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ دونوں بندھے ہوئے تھے. خدا تمہارے ماتم کو قبول کرے. آخر جملہ
कहा काफिला नहीं बढ़ेगा जब तक कि मेरी भतीजी ना मिल जाए। सज्जाद ने कहा हम जाए, कहा बेटे तू ठहर मैं जाऊंगी। शहजादी ज़ैनब चली, शहजादी उम्मे कुलसूम चली और आवाज देती हुई चली, सकीना सकीना मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो। और रावी कहता है कि मैं बीवियों के पीछे पीछे जा रहा था, इतने में एक नाका सवार आता नजर आया। बस मैं मेंबर से उतर रहा हूँ, बीवी ने उसे रोक लिया और कहा ऐ शख्स तूने मेरी भतीजी को तो नहीं देखा? कहा बीबी मैं ये तो नहीं जानता कि वो आपकी भतीजी थी, लेकिन मैंने एक बच्ची को जमीन पर गिरते हुए देखा और क्योंकि वो बच्ची मुंह के बल गिरी थी उसकी नाक से खून बह रहा था। कहा बता तूने कहाँ देखा? उसने इशारा किया। शहजादी आवाज देती हुई चली, सकीना सकीना मेरी आवाज पे लब्बैक कहो। रोने वालों मगरिब के करीब का वक्त था, एक छोटी पहाड़ी के दामन में एक स्याहपोश बीवी सकीना को अपनी गोद में लिए बैठी थी, बालों पे हाथ फेरती जाती थी। शहजादी दौड़ती हुई गई, बच्ची को अपनी गोद में लिया और कहा बीवी आपका शुक्रिया, ये मेरे मरहूम भाई की निशानी है, आपने मेरे मरहूम भाई की निशानी की हिफाजत की। बीवी बस इतनी इल्तिजा है कि चेहरे से नकाब उल्टे कि मैं अपनी मोजना को पहचानूं। एक मर्तबा उस बीवी ने अपने चेहरे से नकाब उल्टी और कहा ज़ैनब अपनी माँ फातिमा को नहीं पहचाना। खुदा तुम्हारे फुर्से को कबूल करे। देखो तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू है। जब शहजादी मदीने गई है ना तो किसी बूढ़ी औरत ने कहा कि बीवी आप पर सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? ये सुनना था कि शहजादी चीख मार के रोने लगी और कहा सुन, हम आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जिंदान शाम की मगरिब था। कहा बीवी वो जिंदान शाम की मगरिब सबसे बड़ी मुसीबत क्यों थी? कहा जैसे ही सूरज डूबता था तो वो बच्ची जो बाप के सीने पर सो के आती थी वो रोना शुरू करती थी और पुकार पुकार के कहती थी बाबा आ जाओ बाबा, मुझे अपने सीने पर सुला लो बाबा। ऐसी किसी रात में तुम रो रहे हो, ऐसी किसी लम्हे में शहजादी सो रही है, बच्ची रोकर सो चुकी है। एक मतलब मख्तर ने लिखा कि रात में शहजादी ने अपने सर पर किसी का हाथ महसूस किया, हाथ पर हाथ रखा, देखा छोटा सा हाथ है। कहा बेटी अंधेरा था ना, तारीकी थी। कहा बेटी क्या तलाश कर रही है? कहा फूफी अम्मा मैं अपने बाबा को तलाश कर रही हूँ। शहजादी उठ के बैठ गई। कहा बेटी तेरा बाबा तो मारा गया, सुनोगी तुम? कहा नहीं फूफी अम्मा नहीं, मेरा बाबा भी यही था। और फूफी अम्मा मेरा बाबा अकेला नहीं था, उनके साथ एक बुजुर्ग थे, उनके साथ एक खातून थी। और फूफी अम्मा मेरे बाबा ने तारुफ कराया था कि बेटी ये तेरे दादा हैदर करार है, ये तेरी दादी फातिमा ज़हरा है। और फूफी अम्मा मेरी दादी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया था, मेरे सर पे हाथ फेरा था और मुझसे कहा था बेटी तेरे कानों का दर्द अब कैसा है। सैदानियाँ उठ के बैठ गई, बच्ची को दिलासा दिया कि शायद बच्ची सो जाए, शायद बच्ची बहल जाए, लेकिन बच्ची का रोना बंद हुआ। बच्ची उम्मे फरवा की गोद में गई, बच्ची का रोना बंद हुआ। बच्ची शहजादी ज़ैनब की गोद में आई, थपकियाँ मिली, लेकिन मख्तर ने कहा कि बच्ची का रोना बंद हुआ। बेटी वाले सुनोगे, जब बच्ची का रोना बंद हुआ तो मख्तर ने लिखा कि एक मतलब मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद जंजीरों का लंगर थाम के उठा और कहा फूफी अम्मा बच्ची को मुझे दे दे, शायद बच्ची सो जाए। हुसैन की यतीमा सज्जाद की गोद में आई, सज्जाद ने थपकियां दी और मख्तर ने लिखा कि बच्ची वाकई सो गई। का फूफी अम्मा बच्ची सो गई, आकर इसे ले जाए। शहजादी करीब आई, बच्ची को अपनी गोद में लिया और एक जुमला कहा सज्जाद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। के बाद भी के साथ सड़क पे चले जाएं और वहाँ पे
جلوس کی ضرورت پڑے. سلام کر کے تمام مؤمنین سے اپیل ہے کہ وہ سڑک پہ تشریف لے جائیں اور وہاں پہ معذور داری میں شامل ہو جائیں. ہلو تمام مرد صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ باہر سڑک پہ تشریف لے جائیں. شام پر خواتین نے زیارت کر دی اور